غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو۔ تم پہ لازم ہے کہ تم صاحب کردار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو۔ آتی ہے کرب و بلا والوں کی ابھی آواز، آتی ہے کرب و بلا والوں کی ابھی آواز، تیر و تلوار کے سائے میں پڑھی ہم نے نماز۔ تم حسینی ہو تو فولادی کی دیوار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو۔ کربلا والوں کا پیغام نظر میں رکھنا، کربلا والوں کا پیغام نظر میں رکھنا، ظلم کے آگے کبھی سر کو نہ جھکنے دینا۔ حیدری شان جو رکھتے ہو تو خوددار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو۔ عاشق حضرت عباس دلاور سن لو، عاشق حضرت عباس دلاور سن لو، جو نہیں رکھتا کوئی تم وہ ہنر رکھتے ہو، سر اڑا دے بازوئے عباس قلم دریا پر جب ہوئے، بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا، حضرت کا علم دریا پر غرق خون ہو گیا، وہ بحر کرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا، سقائے حرم دریا پر ہائے مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے، دہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے، غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے کباب، ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکاب، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بے تاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ضائع نہ ہو آب، ہائے تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشک پر جھک جاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشک پر جھک جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے۔ سبحان اللہ۔ جناب پرویز شکر صاحب کے بہترین کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات۔ ایک مطلب 3 شعر پیش کرنا ہے کہ سر
ہم کیے حسین کی عظمت کے سامنے سر خم کیے حسین کی عظمت کے سامنے سر خم کیے حسین کی عظمت کے سامنے ارے حر آ رہا ہے آج امامت کے سامنے حر آ رہا ہے آج امامت کے سامنے کہ کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی ارے قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے آخری دو شعر پیش کریں کہ جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز ہار جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز ہاش و اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے ارے تیرو کمانو نیزو شمشیر کچھ نہیں تیرو کمانو نیزو شمشیر کچھ نہیں ارے عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے ارے یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا ارے پڑھنے سلام اہل عقیدت کے جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب اپنے مرصع کلام سے نواز رہے تھے گزارش کر رہا ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں بآواز بلند نعرہ صلوات ایک مطلع دو شعر ایک سلام کی حاضر ہے جب شہید راہ حق عباس و اکبر ہو گئے جب شہید راہ حق عباس و اکبر ہو گئے کربلا کے دشت میں بے آس سرور ہو گئے کربلا کے دشت میں بے آس سرور ہو گئے او امتحان صبر ایوبی کے سارے سلسلے امتحان
صبر ایوبی کے سارے سلسلے کربلا کے سورماؤں پر نچھاور ہو گئے۔ او کربلا والوں تمہاری تشنگی کے سامنے، کربلا والوں تمہاری تشنگی کے سامنے، گھٹتے گھٹتے بوند بھر سارے سمندر ہو گئے، گھٹتے گھٹتے بوند بھر سارے سمندر۔ کربلا والوں تمہاری تشنگی کے سامنے، گھٹتے گھٹتے بوند بھر سارے سمندر ہو گئے۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب کے کلام کے بعد مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، شاعر انقلاب کربلا جناب حسن فراز صاحب۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ اور موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ کہ ہم کو تو موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، کہ شہ کی ادا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، شہ کی ادا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ حضرات یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے، اور ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ اور دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، کتنا بڑا شرف یہ تیرا ہے حسن فراز، مولا کی بارگاہ میں تو باریاب ہے۔ حصول اشک غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرا، مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا، حصول اشک غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرا، مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا، مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا۔ ہم فرمائے کہ اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی، اے فاطمہ کے چاند، اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی، و عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی، عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی، داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی۔ ہم فرمائیں کہ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں، حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید۔ آئیے ذرا آگے تشریف لیں، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، کہ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں، اور علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں،
علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ یہ آخری قطعہ مدار مالے کہ ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے۔ ایک بازوئے حسین ہے، ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے، اور خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پر باپ کا بیٹے کا راج ہے۔ خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پر باپ کا بیٹے کا راج ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مشہور و معروف خطیب اہل بیت، حد العزیز خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید محسن زید صاحب کی قبلہ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر۔ صلوات حضرات، یہ سورہ عصر ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے۔ بہت ہی مختصر سا سورہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں۔ مال حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہیں، دولت جمع کر لیں مگر خسارے میں، حکومت پر قابض ہو جائیں مگر خسارے میں ہیں، حکومت کو وسعت دیتے چلے جائیں مگر خسارے میں، مقبولیت حاصل کر لیں، شہرت حاصل کر لیں مگر خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، وہ صرف ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ عزیزو، اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ تمام انسانوں کے بارے میں ایک کلیہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنا
کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایک عام سی جھوپڑی میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ بھی ویسے ہی نکلتا ہے جس طرح سے کسی محل سے کسی کا جنازہ نکلتا ہے۔ تو انسان جو کچھ دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ خسارے اور گھاٹے کا معیار بھی یہی ہے کہ جس نے دنیا میں مال کم حاصل کیا وہ کم مال چھوڑ کے جاتا ہے، اور جس نے جتنا زیادہ مال حاصل کیا وہ اتنا زیادہ مال دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتا۔ لیکن عزیزوں، اس سلسلے میں ایک بات اکثر کہی جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں نہ کچھ لے کے آتا ہے نہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ تصور شاید بہت درست نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کچھ لے کے نہیں آتا۔ دیکھیے، دو چیزیں تو بالکل سامنے کی ہیں جو انسان دنیا میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ دنیا میں آ کے ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ لے کے آتا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ان میں ایک چیز کا نام ہے روح اور ایک چیز کا نام ہے جسم۔ تو انسان یہ دو چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، روح بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور جسم بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جسم دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتی۔ یا پھر میں یوں عرض کروں کہ جسم ظاہر ہوتا ہے اور روح غائب ہوتی ہے۔ جسم زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، روح زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو کیا میں یہ عرض کروں کہ جو ظاہر ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہے اور جو غائب ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ محمد۔ یہ بات تو عام طور پہ بیان ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، دو چیزیں تو یہ ہو گئی۔ ایک شے اور بہت اہم ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اللہ۔ ایک شے اور، وہ کیا ہے کہ اس کا نام ہے رشتہ۔ غور فرمانا، اس کا نام ہے رشتہ، جو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو جسم بھی لے کے آتا ہے اور روح بھی لے کے آتا ہے اور رشتہ بھی انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں آتا ہے تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، یہ رشتہ بھی ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا نواسا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رشتے انسان دنیا میں لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ غور کریں تو دنیا میں انسان کے ساتھ جتنے رشتے ہوتے ہیں ان میں ایک رشتہ بڑا ہوتا ہے اور ایک رشتہ چھوٹا ہوتا ہے۔ باپ کا رشتہ بڑا، بیٹے کا رشتہ چھوٹا، ماں کا رشتہ بڑا، بیٹے کا رشتہ چھوٹا، چچا کا رشتہ بڑا، بھتیجے کا رشتہ چھوٹا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر میں بھتیجا ہی بڑا ہو جائے لیکن رشتہ چچا ہی کا بڑا کہلاتا ہے۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھانجے کی عمر زیادہ ہے اور سگے ماموں کی عمر کم ہے لیکن رشتہ ماموں ہی کا بڑا کہلاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں کہا بھائی یہ ماموں ہیں، یہ بھانجا ہے۔ تو عزیزوں، ماموں کا رشتہ بڑا، بھانجے کا رشتہ چھوٹا، چچا کا رشتہ بڑا، بھتیجے کا رشتہ چھوٹا، خالہ کا رشتہ بڑا، بھانجے کا رشتہ چھوٹا، پھوپھی کا رشتہ بڑا، بھتیجے کا رشتہ چھوٹا۔ اور ان رشتوں میں ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو کسی کا چچا ہے تو وہ جس کا چچا ہے اس کا بھتیجا نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کا بھتیجا ہے تو وہ اس کا چچا نہیں ہے جس کا بھتیجا ہے۔ جو کسی کا بھانجا ہے تو وہ اس کا بھانجا ہے، وہ اس کا ماموں نہیں ہے، اور جو کسی کا ماموں ہے وہ اس کا ماموں ہے، وہ اس کا بھانجا نہیں ہے۔ جو کسی کا باپ ہے وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، جس کا باپ ہے اس کا بیٹا نہیں ہے، اور جو کسی کا بیٹا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے جس کا وہ بیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے رشتے یک طرفہ ہوتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سارے رشتے یک طرفہ ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ بڑا ہوتا ہے، کوئی رشتہ چھوٹا ہوتا ہے۔ زوجہ و شوہر کا رشتہ برابر کا رشتہ کہلاتا ہے،
لیکن اللہ نے ان میں بھی ایک کو حاکم بنایا ہے، ایک کو محکوم بنایا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ سارے رشتے دنیا میں برابر کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن ایک رشتہ وہ ہے جو بالکل برابر کا رشتہ کہلاتا ہے۔ اب وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ اور کیا، یہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کے بھائی ہیں۔ یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے مگر ہم اس کے بھائی نہیں ہیں۔ اگر یہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کے بھائی ہیں۔ عمر زیادہ اور کم ہو سکتی ہے لیکن رشتہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، اور چونکہ رشتہ برابر کا ہوتا ہے اس لیے جب جائیداد بٹتی ہے تو برابر سے بٹتی۔ اور کیا آپ نے بھائیوں میں جب جائیداد بٹتی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر برابر سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 4 بھائی ہوں تو کسی کو کم دیا جائے اور کسی کو زیادہ دیا جائے۔ بھائیوں میں وراثت ہمیشہ برابر سے تقسیم ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ سب سے زیادہ زور جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا وہ اس بات پر دیا کہ یا علی انت اخی، یا علی آپ میرے بھائی ہیں۔ علی گہوارے میں ہیں تو رسول کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسول نہ کہیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ مکے میں رشتہ اخوت قائم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے، مدینے میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ اور صرف رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، بلکہ خود مولا علی بھی ہر منزل پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر منزل پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں رسول کا بھائی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں۔ خالی یہ نہیں کہ علی اور رسول ایک دوسرے کے بھائی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، نہیں، جب مولا علی رسول اللہ کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ جبرائیل و میکائیل سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے؟ تو قبلہ یہ فرشتے تھے، یہ انکار کی تہذیب جانتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ انکار کی تہذیب جانتے تھے۔ لہٰذا ان فرشتوں نے کہا پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں گے تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا ذرا زمین کی طرف دیکھو، ہم نے علی کو اور محمد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر کس طرح سے جان قربان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا، جاؤ اور جا کر علی کو مبارکباد پیش کرو۔ دیکھیں ایک بات قابل غور ہے، فرشتوں نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جا کے تعریف تو کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو عزیزوں فرشتے آتے ہیں اور مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اوپر پروردگار بھی ناز فرما رہا ہے کہ میں نے ایسے 2 بھائی دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ ہاں عزیزوں یہی بھائی ہیں کہ جن کی تعریف قرآن مجید میں ہو رہی کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے اس سورج کی کہ جو چمکنے والا ہے، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سورج اور یہ چاند، تو یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ سورج بڑا ہے اور چاند چھوٹا ہے، غور فرمانا آپ، یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قسم ہے اس سورج کی جو چمکنے والا ہے، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ پیچھے آنے والا سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا۔ تو نبی کو سورج کہا جا رہا ہے، مولا علی کو چاند کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے عزیزوں سورج اور چاند، کسی شخص نے سید محمد صاحب دہلوی مرحوم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ جب رسول اللہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اکثر لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو لوگوں میں زیادہ جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جان قربان، کیا خطبہ تھے، کیا علماء تھے، کیا پڑھے لکھے لوگ تھے، کیا ذہین افراد تھے۔
کیا غضب کا جواب دیا. سنیے گا عزیزوں, ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا سید محمد صاحب دہلوی صاحب, لیکن ہم نے سنا ہے ان کا یہ نکتہ دوسروں سے, لیکن بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے. جب ان سے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ کے فضائل سنتے ہیں تو لوگ خاموش رہتے ہیں, مولا علی کے فضائل سنتے ہیں تو لوگوں میں زیادہ جوش پیدا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کبھی سمندر کے قریب جا کے دیکھو, جب سورج نکلا ہوتا ہے تو سمندر پرسکون ہوتا ہے, لیکن جب آسمان پہ چاند آتا ہے تو سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ, ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ ایسے افراد کہ جو اپنے خاندان میں اتفاق سے پڑھ لکھ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. اتفاق سے پڑھ لکھ گئے تو وہ اگر مجلس میں ہی بیٹھتے ہیں تو بڑے خاموش اور دیکھ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ فضائل علی کو بولنے والے, واہ کرنے والے, نعرے لگانے والے, یہ تو بیچارے بس ایسے ہی لوگ ہیں, اور ہم ذرا بڑے آدمی ہیں, اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں, اور فلاں سے ہمارے تعلقات ہیں, اور فلاں سے ہمارے تعلقات ہیں, اور یہ ہونا چاہیے, اور مجلس میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک میسج جائے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا بھر کے غلط کام کرنے والے چاہتے ہیں کہ مجلس میں یہ پڑھا جائے یا یہ پڑھا جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی وہ بھی مشورہ دینے کے لیے تیار ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ لڑکے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں, یہ بچے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں, یہ بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یہ کریم آف سوسائٹی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کچھ بیچارے خطبہ اس میں بھی ترقی نہ کر پائے کہ وہ ٹھس مجمع کو یہی سمجھتے رہے یہ کریم آف سوسائٹی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, صاحب ہر آدمی فضائل اہل بیت تو فضائل علی پر. ارے بھیا یہیں تو سمجھو بات سمجھ میں آ رہی. اللہ نے کہا کہ نبی کون ہے, کہ نبی ہے سورج. لیکن جب مجلس پہ بیٹھیے تو بولیے ضرور. مولا علی نے فرمایا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ نبی کون ہے, کہ سورج والشمس وضحاہا. مولا علی کون ہے, قمر والقمر اذا تلاہا. رسول کہہ رہے ہیں میں سورج ہوں, علی چاند ہے. اب جب سورج سامنے آتا ہے تو سمندر بالکل پرسکون رہتا ہے, لیکن جب چاند سامنے آتا ہے تو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں. چاند کون ہے, مولا علی. سید محمد صاحب کا نکتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن دیکھیں یہیں سے سمجھیے کہ فضائل علی پر جوش کس کو آتا. سنا آپ نے, خدا کے لیے بیدار ہو. یہ دیکھیں قبلہ یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ فضائل علی پر جوش کسے آتا ہے. اما جب چاند نکلتا ہے تو کسی گڑھیا میں لہریں پیدا نہیں ہوتی, سمندر میں لہریں پیدا ہوتی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو یہ مولا علی کا ذکر ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں, جو عالی ظرف ہوتے ہیں انہی کی سمجھ میں بھی آتا ہے, انہی کی سمجھ میں آتا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں قبلہ, دل کے ساتھ تصرف, دل کے ساتھ تصرف یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. جب شیطان کی طرف سے دل کے ساتھ تصرف ہوتا ہے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اور جب رحمان کی طرف سے تصرف ہوتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے.
میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا عزیزوں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہلکی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھیے کہ اللہ بھی دل کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور شیطان بھی دل کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ شیطان جو تصرف کرتا ہے اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اگر شک ہو تو ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اگر شک ہو تو آپ قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھ کے دیکھ لیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی۔ سنا حیدر بھائی، مطلب کیا ہوا کہ ہم پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ شیطان کے شر سے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے بہکانا نہیں، اس کا کام ہے دل میں وسوسے پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو شیطان جب دل کے ساتھ تصرف کرتا ہے، دیکھیں یاد رکھیے گا آج کی اس بات کو، بڑی قیمتی بات ہے، یہاں شعراء بھی بیٹھے ہو سکتا ہے ان کے بھی کام آئے، کہ شیطان جب دل کے ساتھ تصرف کرتا ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں، اور جب رحمان دل کے ساتھ تصرف کرتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، اسے الہام کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے 5ویں امام سے کسی نے یہی تو پوچھا تھا کہ جب آپ کے شیعوں کے سامنے آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں ہوتے ہیں تو اتنے جلدی ان کی سمجھ میں کیسے آ جاتے ہیں؟ تو آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد۔ تو اللہ کی طرف سے اہل بیت کے حق کا الہام ہوا۔ الہام، وہ الہام ہے جو آپ بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ الہامی کیفیت ہے، یہ سمجھداری جو ہے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ یہ الہامی ہے۔ اللہ نے حقوق آل محمد کا ان کے شیعوں کے دلوں پر الہام کر دیا ہے۔ اب عزیزوں، مجلس پہ بیٹھ کر یا کسی جلسے میں بیٹھ کر یا کسی محفل میں بیٹھ کر یا قصیدہ خوانی میں بیٹھ کر جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوں تو اب ٹیسٹ کرنا ہمارا کام ہے کہ اس وقت اللہ ہمارے دل کے ساتھ تصرف کر رہا ہے یا شیطان؟ سن رہے ہیں؟ اگر فضائل اہل بیت سن کے خوشی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے، اور اگر دل میں آ رہا ارے یہ تو ہمیشہ یہی پڑھا کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں بات تمام ہو گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کون ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا طلع۔ تو یہ بھی دونوں بھائی ہیں، بار بار اس بات پر فخر مولا علی بھی کر رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ علی میرا بھائی۔ لیکن عزیزوں یہ سورج اور چاند، عام طور پہ جب سورج چمکتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا، اور جب چاند آسمان پہ ہوتا ہے تو سورج نظر نہیں آتا۔ لیکن عزیزوں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج اور چاند ایک ساتھ چمکتے ہیں، اور اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ جائیے تو ایک طرف آقا حسین کا روضہ اور سامنے قمر بنی ہاشم کا روضہ، نہ جلوے میں کوئی فرق، نہ انوار میں کوئی فرق، نہ محبتوں میں کوئی فرق، نہ عقیدتوں میں کوئی فرق۔ ہاں عزیزوں، یہ بھی وہ قمر ہے جو ہمیشہ سورج کے پیچھے پیچھے نظر آتا ہے۔ لیکن ہاں عزیزوں، کیسا بھائی جسے زندگی بھر اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہ کہا،
ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا۔ ایک دن امام حسین نے آقا عباس سے کہا بھیا عباس آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہ میرے آقا بے شک آپ نے سچ فرمایا، آپ کے بابا بھی علی ہیں، میرے بابا بھی علی ہیں، لیکن میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکاروں؟ آپ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے، لہذا میں آپ کو بھائی کہہ کے کیسے پکار سکتا ہوں؟ عزیزوں، یہ ماں کی تعلیم ہی کا تو اثر تھا کہ حضرت عباس زندگی بھر امام حسین کو آقا کہہ کے پکارتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے سارے بچے امام حسین کو آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ جناب محمد حنفیہ عمر میں حضرت عباس سے بڑے تھے، لیکن محمد حنفیہ آقا حسن کو یا امام حسین کو بھائی کہہ کے پکارتے تھے، لیکن آقا عباس زندگی بھر آقا کہہ کے پکارتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ روز عاشوراء امام حسین اور عمر سعد کے درمیان یہ طے پایا کہ مصالحت کے سلسلے کی آخری گفتگو ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، امام حسین اپنے لال کو لے کے آئے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور آئے نہ ان کے ساتھ کوئی اور آئے، اور گفتگو ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، ادھر سے پسر سعد چلا اپنے نابکار بیٹے کے ساتھ، ادھر سے حسین چلے شبیہ پیغمبر علی اکبر کے ساتھ، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے، روکا گھوڑے کو، پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آقا عباس ایک ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھے ہوئے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین رکے، بھیا عباس آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے اور پسر سعد کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ آؤں، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی اور عزیز آئے، نہ میرے ساتھ میرا کوئی اور رشتہ دار آئے، تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم آقا عباس نے کیا جواب دیا کہ آقا ذرا غور سے سامنے دیکھیے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غلام آئے اور حسین کے ساتھ ان کا غلام نہ آئے؟ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ہماری جان قربان۔ عزیزوں، بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ جو مجلس سن رہے ہیں باہر وہ بھیگ بھی رہے ہیں، ابھی جلوس بھی نکلے گا، لیکن یہ سوچ کے جلوس پہ چلیے گا کہ یہاں پانی برس رہا ہے، جب عباس آ رہے تھے تو تیر برس رہے تھے۔ تیر اتنے کھائے ہیں، تشنگی نے چہرے پر، دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے۔ عزیزوں، مولا عباس پانی لے کے آ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، سر پر گرد لگا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے، چلتے چلتے گھوڑا رکا، اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن مجھے جلد از جلد میرے بھائی تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنی سموں کی طرف اشارہ کیا، اب جو جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ عباس کا کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ عزیزوں، حسین اترے، ارے آپ جب حضرت عباس کا عالم اٹھاتے ہیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حسین نے کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، چند قدم اور چلے تھے، عباس کا دوسرا ہاتھ ملا، اس کو بھی ابا کے دامن میں رکھا، آقا حسین بھائی کے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، حضرت عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھ لیا، حسین نے پھر زانوں پر رکھا، عباس نے پھر خاک پر رکھ لیا، کہا بھیا عباس کیا زانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا آقا تکلیف کیسی؟
آپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا ہوں۔ اے آقا میں نے سنا ہے جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو ان کا سر بابا علی کے زانو پر تھا، جب بابا شہید ہوئے تو ان کا سر بھیا حسن کے زانو پر تھا، بھیا حسن کے آخر وقت میں ان کا سر آپ کے زانو پر تھا۔ اب میں جا رہا ہوں تو میرا سر آپ گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ اے آقا جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، جنت سے فاطمہ آ جائیں گی، ماں کی گود میں بیٹے کا سر ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، زمین کربلا لرز رہی ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، قد قتل حسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ کہتے تھے زینب سے کہ غم خوار نہ آیا، زینب میری روح میری جان نہ آیا، زینب تیری چادر کا نگہبان نہ آیا، معصوم سکینہ کا چچا جان نہ آیا، دریا سے پلٹ کر میرا جرار نہ آیا، دریا سے پلٹ کر میرا جرار نہ آیا۔ عباس جو اسلام کے لشکر کا بھرم تھا، وہ ہاتھ قلم ہو گئے جس میں کہ علم تھا، آنکھوں میں لگا تیر یہ ایک اور ستم تھا، ہائے ہائے میرے بچوں کا مددگار نہ آیا، ہائے ہائے میرے بچوں کا مددگار نہ آیا۔ اب راستہ دیکھو نہ میری جان سکینہ، عباس علی ہو گئے قربان سکینہ، مشکی زباندہ کھول دو نادان سکینہ، خیمے میں پلٹ کر وہ وفادار نہ آیا، خیمے میں پلٹ کر وہ وفادار نہ آیا۔
آنکھوں میں اندھیرا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے جینے کی میری آس بھی اب چھوٹ گئی ہے سرسبز گلستاں کو اجل لوٹ گئی ہے واپس لیے عباس کو رہوار نہ آیا واپس لیے عباس کو رہوار نہ آیا زینب میں تمہیں دیتا ہوں انصار کا پرسا قاسم کا بھی اور اکبر جرار کا پرسا لیکن دو مجھے میرے وفادار کا پرسا وہ شمع امامت کا پرستار نہ آیا وہ شمع امامت کا پرستار نہ آیا خیمے میں ذرا چادر تطہیر بچھا دو زینب در خیمہ سے سکینہ کو ہٹا دو عباس میرا مر گیا پرچم کو بڑھا دو وہ جان و دل حیدر کرار نہ آیا وہ جان و دل حیدر کرار نہ آیا بچھ گئی عباس علی کی افضل وہ حرم روئے بہت سینہ زنی کی عینی یہ صدا آتی رہی سبت نبی کی ہائے ہائے میرا دل بر میرا دلدار نہ آیا ہائے ہائے میرا دل بر میرا دلدار نہ آیا
غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو. تم پہ لازم ہے کہ تم صاحب کردار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو. آتی ہے کرب و بلا والوں کی ابھی آواز، آتی ہے کرب و بلا والوں کی ابھی آواز. تیر و تلوار کے سائے میں پڑھی ہم نے نماز. تم حسینی ہو تو فولادی کی دیوار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو. کربلا والوں کا پیغام نظر میں رکھنا، کربلا والوں کا پیغام نظر میں رکھنا. ظلم کے آگے کبھی سر کو نہ جھکنے دینا. حیدری شان جو رکھتے ہو تو خوددار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو، غازی عباس دلاور کے وفادار بنو.